نضيء بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. بسم الله الرحمن الرحيم. القاعدة الخامسة الضرر يزال. پانچواں قاعدہ ضرر کو زائل کیا جاتا ہے. کیا مطلب ضرر کو زائل کیا جاتا ہے؟ اس کا تو شریعت مطہرہ جو ہے اس پوری شریعت کا مقصد انسان کو ایسی زندگی فراہم کرنا جو زندگی ہر قسم کے بیجا ضرر سے خالی ہو اور سکون و اطمینان کا باعث میں نے کیا کہا؟ بیجا ضرر. کیا کہا؟ ورنہ انسان کسی بھی چیز کو کیا بنا لیتا ہے؟ ضرر. کا بندے کی نیند میں خلل ہو رہا ہے، یہ بھی ضرر ہے. علم حاصل کرنے کے لیے اتنا وقت دینا پڑ رہا ہے، یہ بھی ضرر ہے. حضرت انسان تو بہرحال حضرت انسان بنانے پر آوے تو کسی کو بھی ضرر بنا دے. تو اس وجہ سے ضرر کے معنی کا جاننا کیا ہے؟ ضروری. تو پانچواں قاعدہ ہے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ قواعد خمسہ یا ستہ یہ قواعد اصولی ہے. اس کے علاوہ جو قواعد ہے وہ قواعد اصول سے تعلق نہیں رکھتی، یعنی پوری بنیاد اسی پر ہے. اس میں سب سے پہلا لا ثواب الا بالنیت، دوسرا الامور بمقاصدها، تیسرا الیقین لا یزول بالشک، چوتھا المشقۃ تجلب التیسیر، اور پانچواں الضرر یزال، اور چھٹا العادۃ محکمۃ. تو عام طور پر لوگ 5 بیان کرتے ہیں اور ہمارے مصنف نے 6 بیان کیے. دیکھنے جائے تو 5 نہیں ہے، 6 نہیں ہے، 5 ہی ہے. اس لیے کہ لا ثواب الا بالنیہ اور الامور بمقاصدها در حقیقت ایک ہی ہے، وہ 2 نہیں ہے. تو یہ گویا کہ 5واں قاعدہ کہیں گے یا اس کو چھٹا قاعدہ کہیں یا چوتھا قاعدہ کہیں. وہی احد القواعد الاربع التي رد القاضی حسین کما فی شرح المناوی، جیسا کہ بیان کرتے ہیں کہ سب سے پہلے قواعد کو بنانے والے یہ قاضی حسین شافعی ہے، اور پھر ان سے کسی نے سنا اور پھر آگے بڑھا، ایسا بیان کیا جاتا ہے. تو کہا انہوں نے جو قواعد بنیادی طور پر وضع کیے تھے ان قواعد میں سے یہ ایک قاعدہ ہے. اس قاعدے کی بنیاد کیا ہے؟ مصنف فرماتے اصلها قوله لا ضرر ولا ضرار، کہ حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، اسلام میں نہ ضرر ہے نہ ضرار ہے. نہ ضرر ہے نہ ضرار. صاحب التلویح جو اصول فقہ حنفی کی مشہور کتاب ہے، انہوں نے اسے ذکر کیا ہے. مصنف اس کی تخریج کر رہے ہیں. اخرجہ مالک فی الموطأ عن عمر بن یحیی عن ابیہ مرسلا، کہ امام مالک ابن انس امام دار الہجرہ نے عمر ابن یحییٰ نے اور انہوں نے اپنے والد سے اس روایت کو ذکر کیا ہے ارسال کے ساتھ. کیسے ذکر کیا ہے؟ کتاب الاقضیہ میں موطأ مالک میں یہ روایت موجود ہے. دوسری تخریج کرتے ہیں وَأَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ، اور حاکم نے اپنی کتاب المستدرک علی الصحیحین میں کتاب البیوع میں اس کو ذکر کیا ہے.
وقال صحیح الاسناد علی شرط مسلمین کہ یہ امام مسلم کے شرائط کے مطابق صحیح الاسناد ہے، اور امام ذہبی نے وافقہ اس کی موافقت کی کہ ان کی یہ بات صحیح ہے، اس لیے کہ مستدرک حاکم نے تھوڑی سی کہیں کہیں تساہل سے ان سے کام لیا ہے انہوں نے، تو اس پر امام ذہبی کا جو مقدمہ ہے وہ سب سے بنیادی مانا جاتا ہے اذا وافق الذهبی علی المستدرک فهو موفق، کہ اگر مستدرک کی روایات پر امام ذہبی موافقت کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں درست ہے، تو پھر اس صورت میں اس پر کوئی حرج ہوتا نہیں۔ تو بہت کم روایتیں ایسی ہیں کہ جس میں حاکم نیشابوری سے اس طرح سے تساہل ہوا ہے کہ اعلی شرط شیخین نہیں ہے، اور وہ کہہ دیتے ہیں اعلی شرط شیخین۔ اسی طرح کے والبیہقی، امام بیہقی نے بھی اپنی کتاب السنن الکبریٰ میں کتاب الصلح میں باب لا ضرر ولا ضرار کے عنوان سے اس روایت کو ذکر کیا ہے۔ والدارقطنی، اور امام دارقطنی نے بھی سنن دارقطنی میں کتاب البیوع میں اس روایت کو ذکر کیا ہے، من حدیث ابی سعید الخدری، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے۔ واخرجہ ابن ماجہ، اور امام ابن ماجہ نے حضرت ابن عباس اور عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے اس روایت کو ذکر کیا ہے ابواب الاحکام کے ذیل میں۔ تو یہ تو مصنف نے لا ضرر ولا ضرار، جو اس پورے قاعدے کی اساس اور بنیاد، اس کا مصدر اور اس کا مرجع اور اس کا گویا کہ مستدل اس کے لیے یہ روایت ہے، اسے ذکر کیا تخریج کے ساتھ۔ اب اس کے بعد اس کے معنی کو بیان کرتے ہیں۔ وفسرہ فی المغرب، وفسرہ فی المغرب، المغرب فی ترتیب المعرب میں باب الزاد میں، باب الزاد مع الراء کے ذیل میں الامام المطریزی، الامام المطریزی، المطریزی کی ہے فقہ کی اصطلاحات کے سلسلے میں سب سے اہم قدیم کتاب مانی جاتی ہے۔ عام طور پر بہت ساری فقہ کی کتابوں میں آپ اس کا حوالہ کیا کریں گے، پائیں گے۔ تو فرماتے ہیں وفسرہ فی المغرب، اور مغرب میں اس کی تفسیر کی ہے بِأَنَّهُ لَا يَضُرُّ الرَّجُلُ أَخَاهُ ابْتِدَاءً وَلَا جَزَاءً۔ کہا اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کہا کوئی آدمی اپنے بھائی کو نہ تو اپنے طور پر ابتدا کر کر نقصان پہنچائے، اور نہ اس کی طرف سے کچھ ہوا ہو اس کے بدلے میں نقصان پہنچائے۔ یعنی اس نے کچھ نہیں کیا اور آپ نے سیدھا اٹھا کر گالی دے دیا، تو یہ ابتدا ہے۔ اور اس نے آپ کو گالی دی پہلے، اس کے بدلے میں آپ نے گالی دی، تو یہ کیا ہے؟ جزا۔ یہ کیا ہے؟ جزا۔ تو کہا لا ضرر ولا ضرار کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ کی ذات سے نہ تو کسی کو آپ کی طرف سے شروع ہو کر نقصان پہنچے، اور نہ بدلے کے طور پر، انتقام کے طور پر آپ کسی کو نقصان پہنچائے۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، اور کسی قوم کے ساتھ عداوت تمہیں اس بات پر آمدہ نہ کرے کہ تم انصاف نہ کرو۔ اچھا، اسی طرح سے بیان فرماتے ہیں امام مناوی نے، اس کی تشریح کرتے ہوئے کہا ہے لا يضر الرجل اخاہ فینقصه شیئا من حقه۔ کہا ضرر کا مطلب کیا ہے کہ آدمی اپنے بھائی کو نقصان نہ پہنچائے، یعنی اس کے جو حقوق بندے پر واجب ہے ان حقوق میں سے کسی حق میں کوتاہی نہ کرے۔ جو حقوق اس پر واجب ہے ان میں سے کسی پر وہ کوتاہی نہ کرے۔ ولا ضرار، ضرار یہ فعال سے ہے،
ای لا یجازی من ضرہ بادخال الضرر علیہ بل یعفو، بلکہ کسی کی طرف سے اگر اسے نقصان پہنچاؤ تو اس پر بھی اس سے بدلہ نہ لے، اس طور پر کہ اسے کچھ نقصان پہنچے. یہ ہے ضرار، لا ضرر ولا ضرار. بل یعفو، بلکہ ضرار میں ایک اور معنی آتا ہے بلکہ بجائے بدلہ لینے کے اسے کیا کر دے، معاف. تو طبیعت انتقام سے گریز کرے، طبیعت انتقام سے کیا کرے، گریز کرے، اور عفو و درگزر کا معاملہ کرے. واعفو واصفحوا، معاف کر دو. تو اس لیے فرماتے ہیں کہ الضرر فعل الواحد، ضرر یہ لازم ہے. فعل الواحد کا مطلب کیا ہے، لازم. والضرار فعل الاثنین، اور ضرار یہ کیا ہے، متعدی. ضرار یہ کیا ہے، متعدی. اور بعض نے کہا کہ ضرر کہتے ہیں ابتدا کرنے کو اور ضرار کہتے ہیں بدلہ لینے کو. ضرر کہتے ہیں اپنی طرف سے کسی کو نقصان پہنچانے کا آغاز کرنا، پہل کرنا، اور ضرار کہتے ہیں کسی نے اگر آپ کو پہل کر کر تکلیف پہنچائی ہے تو اس کا بدلہ لینا. اسے کیا کہا جاتا ہے، ضرار کہا جاتا ہے. امام علقمی فرماتے ہیں کہ دونوں ایک ہی معنی میں. امام علقمی کیا فرماتے ہیں، ایک ہی معنی میں. بعض حضرات نے لکھا ہے کہ الضرر علی نفسہ والضرار علی غیرہ، اپنے آپ کو نقصان پہنچانا اسے ضرر کہا جاتا ہے، اور دوسرے کو نقصان پہنچانا اسے کیا کہا جاتا ہے، ضرار کہا جاتا ہے. لا ضرر یعنی اسلام میں خود اپنے آپ کو کسی قسم کے نقصان میں مبتلا کرنا بھی جائز نہیں، ولا ضرار، اور کسی دوسرے کو تکلیف پہنچانا یہ بھی جائز نہیں، اور کسی دوسرے کو تکلیف پہنچانا یہ بھی جائز نہیں. پاکستان کے کسی صاحب نے کتاب لکھی ہے، بہت اچھی کتاب ہے، کسی کو تکلیف نہ دے. کیا نام ہے کتاب کا؟ بلکہ صرف اتنا ہی نام ہے، تکلیف نہ دے. تکلیف نہ دے. میں نے ایک مرتبہ اس کی تلخیص کروائی تھی مفتی اپنے مولانا الطاف کشمیری کے پاس. میں ان سے پوچھتا ہوں تلخیص کیا تھا انہوں نے، تو اس میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب، ان لوگوں نے جو اپنی مواعظ میں اور اپنی کتابوں کے اندر میں مختلف شکلیں بیان کی ہے کہ گاڑی کہیں بھی کھڑا کر دینا ٹرافک میں، یہ بھی ضرر اور ضرار ہے. یہ بھی کیا ہے، ضرر اور بیجا ہارن بجانا، یہ بھی کیا ہے، ضرر اور ضرار ہے. تو ہمارے زمانے کی ایسے بہت ساری چیزیں انہوں نے کیا کی ہے، ذکر کی ہے. تو یہ سب چیزیں جاننا بہت ضروری ہے. تو فرماتے ہیں کہ ضرر کہتے ہیں اپنے آپ کو نقصان پہنچا. اسی لیے اسلام نے کہا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، اسراف مت کرو، اس لیے کہ اللہ اسراف کو پسند کرتا نہیں. کیوں؟ اسراف میں کیا ہوتا ہے، ضرورت سے زیادہ کسی چیز میں اپنا مال خرچ کرنا، یہ اسراف. یہ کیا ہے، اسراف. مثلا آپ کی حیثیت ہے کہ آپ 500 روپے میں کپڑے لے کر پہنے، لیکن آپ نے کتنے کا لیا، 700 کا. تو یہ کیا ہو گیا، اسراف. یہ کیا ہو گیا، اسراف. ہاں آدمی کی حیثیت ہے، اور حیثیت میں اتنی ہے کہ وہ 700 کو لینے کے بعد بھی اسے کوئی نقصان نہیں پہنچتا ہے، تو اس کے لیے اسراف نہیں. تو اس کے لیے اسراف وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. اسلام بہت بیلنس کے ساتھ لے کر چلتا ہے، انسان پورے بیلنس کے ساتھ لے کر چلتا ہے. اور تبذیر کس کو کہتے ہیں، بلا ضرورت کے خرچ کرنا. ضرورت میں ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا، حیثیت سے زیادہ خرچ کرنا اسراف. اور
آپ کی ضرورت ہی نہیں وہ چیز. طالب علم کے لیے موبائل ضرورت نہیں ہے. طالب علم موبائل لگتا ہے وَلَا تُبَذِّرْ, تو یہ کیا ہے؟ إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ. کیوں؟ طالب علم کیا کام؟ موبائل کے بغیر مر جائے گا؟ نہیں. تو طالب علم کے لیے موبائل یہ کیا ہے؟ تبذیر. یہ کیا ہے؟ تبذیر. تو ایسی چیز میں خرچ کرنا جو انسان جو ضرورت نہیں, خواہش جو ضرورت نہیں, کیا ہے؟ کھانا کھا کر نکلا, دبا کے کھائے, اس کے بعد پھر کھا رہا, تو یہ کیا ہے؟ تبذیر ہے, اسراف نہیں ہے. بلا ضرورت کے. ارے بھائی کھانا کھا لیا نا, ختم ہو گئی بات. جب پیٹ بھر لیا تو ختم ہو گئی بات, فریضہ پورا ہو گیا. وَلِبَتَنِ قَالَيْكَ حَقَّكَ, ابھی اور کیسا کھانا؟ تو اسے کیا کہیں گے؟ تبذیر ہے. اسے کیا کہیں گے؟ تبذیر. تو بلا ضرورت کے خرچ کرنا, بلا ضرورت کے خرچ کرنا, انسان کی وہ ضرورت ہی نہیں, وہ خواہش ہے. ضرورت ہی نہیں, وہ کیا ہے؟ انسان کی خواہش ہے. تو اسے کیا کہا جاتا ہے؟ تبذیر کہتے ہیں. اسے کیا کہتے ہیں؟ تو اسلام نے اسراف اور تبذیر سے کیوں منع کیا؟ لا ضرر, اس کا اپنا نقصان. تو اسلام کہتا ہے کہ تیرا نقصان ہے, تو ایسا سمجھتا ہے میرا ہے. کسی کا کیا جاتا ہے؟ ارے تیرا ہے لیکن تجھے بھی تو اللہ نے دیا نا, اور تو کس کا ہے؟ ان اللہ اشترا, تو اللہ کا ہے, تو اس کا ہے. تو اگر اپنا بھی نقصان کرے گا تو وہ تیرا اپنا نقصان نہیں ہے. اپنی ذات پر ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا, بلا ضرورت کے خرچ کرنا, اس سے اچھا ہے کسی اور پر خرچ کرے. اس سے اچھا ہے کسی اور پر, تاکہ کسی دوسرے کی ضرورت کیا ہو؟ پوری ہو. تو اسلام اس لیے اس کو کہتے ہیں لا ضرر. خودکشی کرنا جائز ہے؟ حرام. لا ضرر. آدمی کھانا ہوتے ہوئے کھانا نہ کھانا اور بھوکا مر جانا جائز ہے؟ لا ضرر. اپنے ہاتھ پر ٹیٹو بنوانا جس سے انسان کو کیا ہوتی ہے؟ تکلیف ہوتی ہے. کتنی تکلیف ہوتی ہے اس میں؟ جائز ہے. کیوں؟ لا ضرر. تو ایسی آپ مثال سوچتے چلے جائیں, بے شمار مثالیں ہمارے زمانے میں تو کیا ہو جائے گی, آپ کو مل جائے گی کہ اسلام ان چیزوں سے منع کرتا ہے. کیوں اسلام منع کرتا ہے؟ ضرر ہے. اپنی ذات کو بھی آپ ضرر پہنچا سکتے نہیں. ضرورت نہیں ہے انسان کو, اور بغیر ضرورت کے آپریشن کروا رہا ہے. کیوں؟ بولے ذرا اچھا خوبصورت لگے. جیسے وہ مائیکل جیکسن تھا, کالا تھا تو گورا ہوا. کیسا تھا وہ؟ از اے بلیک. کالا تھا. اب وہ ناچتا تھا تو بولے کالے ناچتے تو نہیں اچھا لگتا ہے, تو ناچنے والے کو کیسا ہونا چاہیے؟ گورا. تو اس نے الجراحت التجمیلیہ, بیوٹی آپریشن. الجراحت تجمیلیہ کس کو کہتے ہیں؟ بیوٹی آپریشن, خوبصورت بننے کا آپریشن کیا. تو یہ جائز ہے؟ نہیں جائز ہے. کیوں جائز ہے بھائی؟ خواہ زبردستی. اللہ نے جو بنا ہے احسن تقویم ہے, چاہے کالا ہو چاہے گورا ہو, کچھ بھی ہو. کالے گورے ہونے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تو اس طرح سے جتنی بھی چیزیں اس طرح کی شریعت مطہرہ نے لا ضرر میں آتی ہے کہ آدمی کو اپنے آپ کو نقصان پہنچانے کو بھی شریعت مطہرہ کیا کرتی ہے؟ منع کرتی ہے. ولا ضرار, دوسرے کو نقصان پہنچانا. کسی کو بھی اٹھا کر رسید کر دینا تھپڑ جائز ہے؟ لا ضرار. لا ضرار. کسی کا مال چورا لینا جائز ہے؟ لا ضرار. کسی کا مال غصب کر لینا جائز ہے؟ لا ضرار. کسی کو مار دینا جائز ہے؟ لا ضرار. ابھی اس سے بہتر اور کون مذہب ہو سکتا ہے؟ اس سے بہتر اور کون سا مذہب ہو سکتا ہے؟ ایک ایک قاعدہ اس کا دیکھو, زندگی کے ہر مسئلے کو کیا ہوتا ہے؟ محیط ہوتا ہے. صرف ایسا لگتا ہے کہ یہ قاعدہ فقہ سے متعلق نہیں, ہر جگہ پر آتا ہے. کسی کو گال ہے, لا سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر.
کسی کو گالی دینا، مارنا تو بہت دور کی بات، شریعت گالی دینے سے بھی کیا کرتی ہے؟ منع کرتی ہے. تو گالی دینا گناہ ہے، اسی لیے گناہ ہے. کیسی شریعت ہے ہماری؟ صرف اپنوں کو نہیں، غیروں کو بھی. وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ علم، کہ تم اللہ کے علاوہ جن کو وہ پکارتے ہیں ان کو برا بھلا مت کہو، کہ کہیں وہ ضد میں اللہ کو برا بھلا کہنا نہ رکھ جائے. تو شریعت نے اس سے بھی کیا کیا؟ لا ضرر ولا ضرار. ابھی لوگ اپنے آپ کے اوپر، پورے بدن کے اوپر بم باندھ کر مسجدوں میں جا کے پھوڑتے ہیں. کون سی شریعت ہے یہ؟ حسن الصباح والی شریعت ہے. کون سی ہے؟ فرقہ باطنیہ، قرامطہ کا ایک فرقہ تھا امام غزالی وغیرہ کے دور میں. وہ کیا کرتا تھا؟ عالم اسلام میں دہشت پھیلاتا تھا، تو لوگوں کو جنت کی فضیلتیں بیان کرتا تھا، اور شہید ہوتے سیدھا بولے آدمی کہاں جاتا ہے؟ جنت میں جاتا ہے. یہ کہہ کر کیا کرتا تھا؟ کسی سے بھی اس طرح کے، یعنی اللہ نے ساری مثالیں ہم کو پہلے ہی دے دی، تو وہ لوگ جا کے کیا کرتے تھے؟ خودکشیاں کرتے تھے اور لوگوں کو مارتے تھے اور اس طرح کی حرکتیں کرتے تھے. ابھی ایک مہمان آئے تھے، وہ بتا رہے تھے کہ ہمارے ملک کا، عالم عرب سے، کہ ہمارے ملک کا ایک بندہ وہ ایسے ہی کسی کے ہتھے چڑھ گئے، اور جہاں پر اس قسم کے لوگ رہتے وہاں پہنچ گئے. جب وہ وہاں پر پہنچا تو دیکھا کہ وہ آدمی جس کا نام سن کر بڑی عقیدت کے ساتھ حضرت جہاد میں شریک ہونے کے لیے وہاں پہنچے تھے، وہ بیٹھے بیٹھے سگریٹ پی رہا ہے. کیا پی رہا ہے؟ آرام سے بیٹھے بیٹھے سگریٹ پی رہا ہے. پھر اس کو بولتا ہے کل آپ جنت میں سیدھے، بولے کل آپ کیا کرو گے؟ سیدھے جنت میں. بولے اپنے بدن پر فلاں فلاں چیز باندھو اور فلاں جگہ جا کر کیا کرنا؟ آپ کو پھوڑ دینا، آپ سیدھے کیا ہو جائیں گے؟ جنت میں. تو وہ بولتا ہے کہ میں ایسے جنت میں جانا نہیں چاہتا ہوں بھائی، وہاں کچھ لڑوں، کچھ ہو، کچھ مقابلہ کرو، ایسے کیسے جنت میں؟ بولے بہرحال وہ آدمی کسی طریقے سے وہاں سے نکلنے میں کیا ہوا؟ کامیاب ہوا. پھر اپنے ملک میں آ کر لوگوں کو کہانی بتائے گی کہ اس طریقے سے لوگوں کو کیا کرتے ہیں؟ یہ گمراہ کرتے ہیں. تو ہماری شریعت لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر، اسی لیے حاکم کے خلاف خروج کو ہمارے علماء منع کرتے ہیں، کیونکہ حاکم کے خلاف خروج یہ ضرار کا حامل ہوتا ہے. کس کا حامل ہوتا ہے؟ ضرر کا حامل ہوتا ہے. ضرر ضرار دونوں، اپنے آپ کو بھی نقصان پہنچتا ہے، معاشرے کو بھی، کیونکہ اس کے پاس طاقت ہے، قوت ہے، سب کچھ ہے، آپ کے پاس کچھ نہیں ہے. آپ کیا کریں گے اس کا مقابلہ؟ تو خروج علی الحاکم کو حد المقدور فقہاء اربعہ نے کیا قرار دیا ہے؟ درست قرار نہیں دیا ہے. جب تک کہ نصیحت کے ذریعے سے اور دوسرے تمام وسائل کے ذریعے سے اس کی اصلاح ممکن ہو کی جاوے، اور اس کے بعد بھی ممکن نہ ہو تو وہ جانے، اس کا کام جانے. آپ اس کے بعد خروج کرے اور پھر اس کے بعد آپ مار دیے جاوے، تو کہا کہ اور آپ کے ساتھ دوسرے دسیوں ہزاروں لوگ مارے جاوے، تو شریعت، ہماری شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی. اسی لیے حضرت حسن رضی اللہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قضیے میں اہل سنت والجماعت میں بڑے اختلاف پائے جاتے ہیں. اہل سنت والجماعت میں کیا ہوتے ہیں؟ بڑے اختلاف پائے جاتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نکلے وہ کیا تھے. اگرچہ ہمارے اہل سنت والجماعت کہتے ہیں کہ ان کی نیت خروج کی نہیں تھی، حاکم کے خلاف وہ خروج نہیں کر رہے تھے، وہ حاکم کو ملنا چاہتے تھے، مگر وہ حاکم سے نہیں مل سکے اور مسائل کھڑے، وہ ایک الگ بحث ہے. تو ہمارے لوگوں میں سے بھی بعض یہی کہتے ہیں کہ حضرت حسین کو چھوڑنا نہیں تھا مکہ مدینہ. اگر وہ مکہ مدینہ نہ چھوڑتے تو شاید واقعی کربلا پیش آتا نہیں. لیکن بعض لوگوں نے کہا کہ انہوں نے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کو اس لیے چھوڑا کہ ان کو یہ خدشہ ہوا کہ میرے یہاں رہتے ہوئے کہیں ان شہروں کے تقدس کو پامال نہ کیا جائے. میرے یہاں رہتے ہوئے کچھ ہوا تو
حرمین کا تقدس پامال نہ ہو، اس وجہ سے آپ نے وہاں پر قیام کو، باوجود کہ صحابہ کی اکثریت نے آپ کو مشورہ دیا تھا کہ آپ مکہ چھوڑ کر نہ جائیں، لیکن آپ کو یہ خدشہ ہوا، اس وجہ سے آپ نے، اور بعض نے کہا کہ آپ کو اگر یہ خدشہ نہیں بھی تھا اور آپ گئے بھی تو آپ لڑنے کی نیت سے گئے ہی نہیں تھے، اسی لیے تو آپ کے پاس ہتھیار وغیرہ کچھ تھا نہیں، آپ تو اپنے کنبے قبیلے بچوں کے ساتھ نکلے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ حاکم سے مل کر اس کو نصیحت کرنا چاہتے تھے، لیکن بغیر ارادے کے جنگ سامنے آ گئی تو وہ آپ کے اپنے ارادے اور آپ کے خروج کی وجہ سے نہیں ہوا تھا، بلکہ وہ عبداللہ بن زیاد کی زیادتی تھی۔ عبداللہ بن زیاد کی کیا تھی؟ زیادتی تھی۔ اسی لیے ہمارے اہل سنت والجماعت میں سے بعض حضرات نے تو یہاں تک کہ کہہ دیا کہ حضرت حسین کی شہادت کو کیا کہیں گے، حضرت حسین کی شہادت کو کیا کہیں گے؟ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ حضرت حسین کی شہادت شہادت ہے، اس شہادت کا کیسے انکار کیا جا سکتا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ آپ حق کے لیے لڑتے ہوئے مرے، اور آپ نے سامنے چل کر جنگ کو دعوت نہیں دی، بلکہ انہوں نے آپ کا راستہ روکا۔ آپ نے صاف کہا کہ بھئی یا تو مجھے یزید کے پاس لے جاؤ، یا مجھے اسلامی حکومت کے کسی سرحد کے اوپر بھیج دو، میں وہاں پر جا کر جہاد کروں گا، یا مجھے مکہ مکرمہ بھیج دو، میں وہاں جا کر عبادت میں مشغول ہو جاؤں۔ لیکن ان نالائقوں نے آپ کی 3 شرطوں میں سے کسی شرط کو مانا نہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ آپ نے حتی المقدور جہاں تک کہ ہو سکا اس جنگ کو ٹالنے کی آپ نے کوشش کی، مگر سامنے والا بزید ہوا، نہ اس کو ان کے حاکم کے پاس لے گیا، نہ آپ کو حدود دار الاسلام کی سرحدوں پر آپ کو پہنچایا، اور نہ ہی انہوں نے آپ کو مکہ مکرمہ واپس آنے دیا۔ تو غلطی سامنے والا کی غلطی کا الزام آپ حضرت حسین کے اوپر کیسے ڈال سکتے ہیں؟ چھوٹے چھوٹے بچے ان کے خاندان کے شہید ہو گئے، کتنی بے دردی کے ساتھ انہوں نے شہید کیا۔ بہرحال لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، یہ اپنے اندر داستانے لیے ہوئے، یہ اپنے اندر کیا لیے ہوئے ہیں؟ داستانے لیے ہوئے ہیں۔ تو فرماتے ہیں وَذَكَرَهُ أَصْحَابُنَا فِي كِتَابِ الْغَصَبِ وَالشُّفْعَةِ وَغَيْرِهِمَا، ہمارے اصحاب یعنی احناف نے اس کو غصب اور شفعہ وغیرہ کے باب میں بیان کیا ہے۔ وَيُبْتَنَى عَلَى هَذِهِ الْقَاعِدَةِ كَثِيرٌ مِّنْ أَبْوَابِ الْفِقْهِ، اور اس قاعدے پر فقہ کے بہت سارے ابواب کے مسائل متفرع ہوتے ہیں۔ فَمِنْ ذَلِكَ، اسی میں سے الرد بالعیب، عیب کی وجہ سے بائع کا، مشتری کا مبی کو یا مستاجر کا موجر کو چیز کو لوٹانا۔ تو فرماتے ہیں کہ دیکھو ہماری شریعت مطہرہ نے اس قاعدے کو، ہمارے فقہا نے جو وضع کیا، تو اس قاعدے کے ذہن میں یہ بات سمجھ میں آتی ہے لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، کہ شریعت نے خیار عیب دیا۔ کیا دیا؟ کیوں خیار عیب دیا؟ تاکہ مشتری ضرر نہ اٹھائے، تاکہ مشتری ضرر نہ اٹھائے۔ اب کوئی کہے بائے کو ضرر ہوتا ہے، اس کا کیا؟ بائے کو کس نے بولا تھا کہ ٹوٹا پھوٹا لا کر بیچے؟ تو وہ بائے کی غلطی ہے۔ اب کوئی کہے اس کو وہاں سے سامنے سے، تو اس نے اپنے خیار عیب کو نہیں استعمال کیا، تو اس کی وجہ سے دوسرا کیوں نقصان اٹھائے؟ تو بائے کا جو ضرر ہے، اس ضرر کا ذمہ دار الراضی بالضرر لا ينذر، اس نے خود اپنے نقصان کو اٹھایا، یا تو اپنی غفلت سے یا پھر دیکھتے ہوئے چشم پوشی کیا اس نے، تو پھر وہ الراضی بالضرر، جو آدمی خود اپنا نقصان اٹھانے کے اوپر کیا ہو جاوے؟ راضی ہو جاوے، تو پھر اس کو کوئی کیا کر سکتا ہے؟ تو اس لیے فرماتے ہیں کہ بائع کو اور مشتری کو اور مستاجر کو شریعت مطہرہ نے عیب کی وجہ سے چیز کو لوٹانے کا جو حق دیا ہے، وہ اسی قاعدے کی وجہ سے لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار پر مستقل اس دن بھی کتاب دیکھی تھی شاید ہم نے۔